ویلکم بیک. ایک ایسا ٹاپک جو کہ کراچی والوں کے لیے کئی دہائیوں سے درد سر بنا ہوا ہے. اور ویسے تو کراچی میں بے انتہا مسائل ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, مگر اس کے مسائل بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہیں. کراچی والوں کو مافیاز کا سامنا ہے, کرمنلز کا سامنا ہے, پانی نہیں آتا, بجلی نہیں ہے, لوڈ شیڈنگز ہیں, گیس نہیں آتی ہے, پھر کچرا. اور کچرا تو ایسے ہے کہ جیسے میں بلال آپ فیملی کچرا ویسے ہی ہمارے ساتھ ہے. بھئی کیوں نہیں اٹھتا کچرا؟ بہت بڑا ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس پر بہت ساری باتیں ہوئی, میٹنگز ہوئیں, پھر یہ فیصلہ کیا گیا بھئی کہ ایسا ادارہ بنایا جائے جو صرف اور صرف کچرا اٹھائے. جن کی ذمہ داری تھی ان کی ذمہ داری سے سبکدوشی دی گئی, اور اس کے بعد ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک ادارہ بنایا گیا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی وہ کراچی سے کچرا اٹھائے گی, صاف کرے گی کراچی کو. مگر ساتھ ہی ساتھ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مسائل کے ساتھ کچرا, ایک چھوٹا مسئلہ جو ہے وہ نہیں حل ہو رہا. اور اب بھی کراچی کی سڑکوں پر یہ کچرے چیخ چیخ کہتے ہیں کہ خدا را ہمیں صاف کر لو, ہم کو اٹھا لو, ہمیں کہیں ڈم کر دو. مگر کراچی کی سڑکیں وہی مناظر پیش کر رہی ہیں جو پہلے کرتی تھیں. کھنڈرات تو بن چکا ہے کچرے, مگر اب کچرا خانہ بھی بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس پر آج اپنے پروگرام میں تفصیلی بات کریں گے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور اس کا کام کیا ہے. اور آف دی ریکارڈ جب بات ہو رہی تھی تو یہی کہا گیا بلال کہ بھائی بہت ساری جگہیں ہیں, بہت ساری شارع ہیں جو کہ ان کی جوڈیشری میں نہیں آتا. تو بھائی یہ بھی عوام کو آج اویئر کریں گے. اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بھئی کون کون سے علاقے ہیں جو ان کے ڈومین میں آتے ہیں. بالکل ایسے ہی بہت اچھا ٹاپک آج رکھا ہے, اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں تو کراچی کے لیے ایک ٹرم تھی جو یوز کی جاتی تھی 2016-17 کے اندر. کراچی بیکیم کچراچی کی ایک ٹرم ہوتی تھی. اور جب سابق میئر وسیم اختر صاحب ہوا کرتے تھے تو وہ پھر ڈی ایم سیز کے چیئرمین الگ کچرا اٹھا رہے تھے, یہ بورڈ جب بنایا گیا یہ الگ کچرا اٹھا رہے تھے. تو پھر ایک جنگ ہوتی تھی کہ کچرا نہیں اٹھ کر دیتا تھا. پھر مرتضی واب صاحب ایڈمنسٹریٹر آئے, پھر اس کے بعد میئر آئے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ جو ہے وہ الیکشنز ہوئے, تمام چیزیں. لیکن آج کراچی کے اندر کچرا بہت حد تک تو اٹھتا ہے, لیکن جس طرح سے اٹھنا چاہیے تھا اس بورڈ کو بنانے کے بعد, اس ادارے کو بنانے کے بعد, کیا حقیقتاً اسی طرح اٹھ رہا ہے یا نہیں؟ پھر چائنیز کمپنیز تھیں, ٹرکش کمپنیز تھیں, ان کے ساتھ اشتراک کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا بالکل, آپ کے گھر پہ بھی ایک اچھی سی صاف ستھری سی گاڑی گلی کے کارنر پر آتی ہوگی اور وہ کچرا اٹھا کر لے کر جاتے ہوں گے. کیا وہ آج بھی نظر آتے ہیں؟ یا پھر وہ جو ہمارے یہاں کچرا چننے والے آتے ہیں انہی کو آپ 300 400 یا 500 روپے کے اندر کچرا دیتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. ان تمام چیزوں پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ کراچی کے اندر مسئلہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا کہ کچرے کے ڈمپنگ اسٹیشنز کا تھا. کہیں قریب میں کچرا کنڈیاں ہوتی تو وہ صاف نہیں ہوتی تھی, پھر کچرا کنڈیوں کو ختم کر دیا گیا. پھر کچرا کنڈیوں کو ختم کرنے کے بعد دقت یہ ہوئی کہ آپ کو مجبوراً اس شخص کو 300 400 روپے دینے جو آپ کا کچرا اٹھا کر آگے تک لے کر جاتا ہے. تو پھر یہ جو فری آف کاسٹ کی سروس تھی یہ کیوں نہیں جو ہے وہ پوری ہوتی دکھائی دی؟ ان تمام چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں. اور آج مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہمارے ساتھ موجود ہے, طارق علی نظامانی صاحب. السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ سر ایک اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں, برڈن تو فیل ہوتا ہوگا کیونکہ اتنا بڑا شہر, میٹروپولیٹن سٹی, اور پھر کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں تو کمپیریزن کیا جاتا ہے اس شہر کا لاہور کے ساتھ. اور لاہور کے اندر جب بھی میں وزٹ کرتا ہوں تو مجھے کچرا تو نظر ہی نہیں آتا ہے, لیکن کراچی کے اندر میں بہت سے ایسے مقامات کوٹ کر سکتا ہوں جہاں پر آج بھی بدستور کچرا کنڈیاں آباد ہیں, یا پھر وہ کنڈیوں سے نکل کر نا وہ روڈز کے اوپر بھی ہیں, گلیوں میں. سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا مدعو کرنے کا. جی میں آپ کو کے علم میں لانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اس وقت اب کافی حد تک چیزیں ویل مینیج ہو چکی ہیں. پچھلے آج سے 10 سال پہلے دیکھیں گے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ویل مینیج سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے. کہ پہلے جو ایز اے گیس جنریشن اتنی کلیکشن ڈسپوزل نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ جو ہے اس وقت ہم نے جو کنونشنل سسٹم تھا اس کو بائی لارج ہم کافی حد تک ایک ماڈرن ویسٹ مینجمنٹ سسٹم میں ٹرانسفر کر چکے ہیں. جس کی مثال یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈی ایم سیز کا سسٹم تھا وہ ٹی ڈی پی بیس تھا, کچرا کنڈیاں بیس تھا. ایک وارڈس میں نمبر آف ٹی ڈی پیز تھی اور کبھی اٹھتا تھا کبھی جلایا جاتا تھا, اور تقریباً 3000 کچرا کنڈیاں تھیں. ہم نے اپنے ایٹ سورس کلیکشن سسٹم کو ایفیشینٹلی ویسٹ پلیس کرتے ہوئے ہم نے
2500 جو اننیسیسری تھی ہم نے ایلیمنیٹ کر دی. اب صرف 500 ٹی ڈی پیز بچتی ہیں, وہ بھی اس وجہ سے وہ کنٹینیو ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی کا تقریباً 30 سے 35% جو علاقہ ہے وہ سلمز, کاٹر اور کچی آبادی بیسڈ ہے, جہاں پر جیسے کہ میں آپ کو لیاری کی مثال دوں کہ وہاں پر ورٹیکل بلڈنگس ہیں, نیرو اسٹریٹس ہیں, کہ پوری دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل بلڈنگس ہوتی ہیں وہاں پر اسٹوریج روم پرووائڈ کیا جاتا ہے, شوٹرز ہوتے ہیں اور اس کے تھرو ایک کلیکشن ہوتی ہے, ڈسپوزل ہوتی ہے. 3 طرح کے ہوتے ہیں, جس طرح آپ جو آپ کا بزنس ایریاز ہیں اور پلس ورٹیکل بلڈنگس ہیں, وہاں پر بن مینجمنٹ کے تھرو کلیکشنس ہوتی ہے, پلس جو آپ کے جو سلمز, کاٹر, کچی آبادیز ہیں وہاں سے آپ کے ظاہر ہے وہاں پر تنگ گلیاں ہوتی ہیں, آپ کا جو ہے 4 لین گاڑی بھی وہاں پر روٹیٹ نہیں کر سکتی, تو وہاں پر ہینڈ کار لیبر کے تھرو کچرا لایا جاتا ہے اور جو ہے ٹریک کمپیکٹر میں شفٹ ہوتا ہے. اور تیسرا جہاں پر سیٹلڈ آبادیاں ہیں وہاں پر جو ہے 4 لین گاڑی موو اراؤنڈ کرتی ہے. میں آپ کو اپنی ایریا کی مثال دوں کہ صبح سویرے ہمارے ادارے کی 8 بجے گاڑی آتی ہے اور وہ اناؤنسمنٹ کرتی ہے کہ کچرا کی گاڑی آ گئی ہے, آپ کائنڈلی اس میں ڈپازٹ کریں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کم کوآپریشن ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تو ہمیں پبلک کو اویئرنیس ایریا ہے. آپ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں آتے ہیں کہ وہ کون کون سے ایریا وہ کیونکہ ایلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہماری جوڈیشری میئر کراچی جو ہے مرتضی عواف صاحب کہتے ہیں ہم وہاں کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری جوڈیشری نہیں ہے, وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ وفاق کی ذمہ داری. اب آپ کہہ رہے ہیں میرا ایریا, آپ کا ایریا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے کون کون سے ایریا کراچی میں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نا صبح 8 بجے گاڑی, اگر سینٹرل اس میں آتا ہے تو پھر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ صبح 8 بجے گاڑی آئی ہو اور وہ اناؤنس کر رہی ہے کہ بھائی کچرا لے آئیں اور ڈال دیں. سر معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو آپ کہہ رہے ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں ہے, اور گراؤنڈ ریئلٹی میں بالکل ایسا کچھ نہیں. دیکھیں ہم نے 5 سال سے ہماری موبائل ایپ لانچ ہوئی ہے, ہماری 1128 نمبر جو ہے وہ 5 سال سے ہمارا فنکشنل ہے. ابھی ہم نے 4 ماہ پہلے یو فون کی کولابریشن سے ہم نے اسے 24 آورس ہم نے کال سینٹر اسٹیبلش کر لیا ہے, اور وتھ 25 ڈیڈیکیٹڈ لائنس. آپ رات کو 4 بجے بھی اگر گاربیج ریلیٹڈ آپ کمپلین لانچ کریں گی تو وہ اس پہ رجسٹر ہوگی, اور کمپنیز آر باؤنڈ ٹو ریزالو اٹ آن دیٹ ویری ڈے. ان کیس اگر کمپنی وہ ریزالو نہیں کرتی تو اس پہ وہ پینلٹی سجسٹڈ ہو جاتی ہے. تو اور ہم ایک سینٹرل مینجمنٹ سسٹم کے تھرو اس پوری چیز کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جی اس طرح سے ہے کہ کراچی کا جو 70% علاقہ ہے, جس میں 70% علاقہ جو ہے وہ ہمارے ورک اسکوپ, پرائمری ورک اسکوپ میں فال کرتا ہے. ہم الائڈ ایجنسیز کو سیکنڈری کلیکشن سسٹم ہم ان کے ساتھ بھی ہماری کولابریشن چلتی رہتی ہے. باقی کا جو علاقہ ہے اس میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ آ جاتے ہیں, کے پی ٹی, پورٹ قاسم, سویلیشن اتھارٹی آ جاتا ہے, اور پلس اور 7 انڈسٹریل زونس. یہ آپ کی جوڈیشن یہ آؤٹ آف ہماری جوڈیشن ہے. اس میں جس طرح سے میں آپ کو کہ 2 انڈسٹریل زون سائٹ اور کاٹی نے اپنا پرائمری کلیکشن سسٹم ہمارے حوالے کیا ہوا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ 4-5 ماہ پہلے فش ہاربر اتھارٹی نے ہمیں اپروچ کیا اور اپنا پرائمری کلیکشن سسٹم ہمارے حوالے کیا. اب میں 1 ماہ پہلے پاکستان ریلویز نے ہمارے ساتھ MOU سائن کیا اور ہمیں جو کینٹ اسٹیشن کی پرمیسز ہمارے حوالے کی, جہاں پر ہم انہیں ٹرین واشنگ, جینیٹری سروسز اور ویسٹ کلیکشن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ان اداروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری کراچی والے خود کہتے ہیں کہ کچرا نہیں اٹھ رہا, گھروں سے کچرا نہیں جا رہا. یہ مسکنسپشن ہے. ایک سوال یہاں پر ہے, کراچی کے 7 ڈسٹرکٹس ہیں, ٹھیک ہے, 7 ڈسٹرکٹس کے اندر 7 DMCs. اب ڈی ایم سیز جو تھی اب ٹی ایم سیز میں 25 ٹی ایم سی میں ٹاؤن میونسپل کارپوریشن میں آ جائے, آپ کی کوارڈینیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے, یا آپ کو ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس بورڈ کے جو چیئر کرتے ہیں,
یا پھر آپ میئر کے ماتحت ہوتے ہیں؟ ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کی طرف سے غفلت ہوتی ہے تو بھی میئر پہ سوال اٹھ رہا ہے، اور آپ کی اگر شاباشی ہوتی ہے تو میئر اس کا اپریسیشن لے رہے ہیں. ذرا اس کو کلیئر جی بالکل. جو ڈویژنل بورڈز ہیں وہ اس کے چیئرمین، جیسے کہ کراچی ڈویژنل بورڈ ہے، اس کے چیئرمین میئر صاحب اس کو اوورسی کر رہے ہوتے ہیں، اور پلس پروونشل لیول پہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کو آنریبل لوکل گورنمنٹ منسٹر اس کو اوورسی کر رہے ہوتے ہیں. شاہ صاحب، ناصر حسین شاہ جی کر رہے ہیں. تو سر پھر بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی جوڈیشری ہے، جبکہ چیئر پرسن تو وہی ہوتے ہیں نا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میئر کراچی ہے یا وزیر بلدیات ہیں، ان کے حق میں آتا ہے، تو پھر کراچی صاحب کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر ساتھ ساتھ پھر وہی سارا وہی والا سوال جو رہ گیا کہ بھائی کراچی والے جن کا کچرا ہے وہ ان سے سوال کیا جائے. ہم اداروں سے کیوں پوچھیں؟ ہم کیوں جائیں کسی ادارے کے پاس؟ ہم ریلوے کے پاس کیوں جائیں؟ فلاں ادارے کے پاس جائیں جب کراچی والے خود پریشان ہیں. جی یہ مسکنسیپشن ہے کہ میں آپ کو ابھی ایک پروجیکٹ انٹرنیشنل پرائیویٹ سرویئرس فرم ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے پلاسٹک ویسٹ پالیسی بنانے کا ٹاسک دیا. ان کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پورے پاکستان میں 50 ملین ٹن ایئرلی جنریشن ہوتی ہے. ان کی رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ پورے پاکستان میں 56% کلیکشن ڈسپوزل ایفیشنسی ہے. ان کی رپورٹس یہ کہتی ہیں پاکستان کے 6 شہر میں مور دین 90% کلیکشن ڈسپوزل ایفیشنسی ہے، جس میں سندھ میں کراچی آ جاتا ہے، سکھر شامل ہے اس میں، لاہور، پنڈی، اسلام آباد، مردان. تو یہ رپورٹس، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں اسٹیئرنگ کمیٹی کے انسٹرکشنز پہ ہم نے ایک اوور آل سروے کروایا تھا اور ایک ہم نے ایک فارم ڈیولپ کیا، یو سی چیئرمین صاحبان کے ساتھ ہم نے شیئر کیا، اور الحمدللہ مور دین 70% جو یو سی چیئرمین صاحبان نے ہمارے کام کو پہ سرٹیفکیشن شو کی. تو یہ سب رپورٹس جو ہے اس چیز کو سیکنڈ کرتی ہے کہ ہم کافی حد تک اس چیز کو ہم ویسٹ کلیکشن کو ایک مینیج کر. اور اس کے علاوہ میں 4 چیزیں ہیں جو آپ کو اسٹیٹ آف آرٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم چلانے کے لیے ضروری ہے. ایک اویئر سوسائٹی، آپ کو اویئر سوسائٹی بنانا پڑے گی. جس طرح لاسٹ ایئر لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ ہر ادارہ ہر ویک انوائرمنٹ انکلوڈنگ ویسٹ مینجمنٹ پہ سیشن ہولڈ کرے گا. اسی میں نے پورے تعلیمی اداروں کو اپروچ کیا ہوا ہے، اور میں نے انہیں یہی ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کائنڈلی جتنی ہو سکے، کیونکہ جو جنریٹر آف گاربیج ہے وہ پریمیسز ہولڈر ہے. طارق صاحب ایک سوال ہے، لیاقت آباد آپ کی جوڈیشن میں آتا ہے؟ جی بالکل. ایک علاقوں کے نام لے رہا ہوں نا، کیونکہ کچھ سوشل میڈیا کے اوپر سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کے لیے. ملیر کا ماڈل کالونی آپ کی جوڈیشن میں آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے. اچھا، آپ کے جوڈیشن کے اندر جوہر پہلوان گوٹ آتا ہے یا یہ کنٹونمنٹ بورڈ میں جاتا ہے؟ پہلوان گوٹ کنٹونمنٹ بورڈ میں جاتا ہے، آپ کی جوڈیشن نہیں ہے. جو ہے اس کے اندر ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کچرا وہاں پر بدستور موجود ہے، یو سی چیئرمین کی گلی سے کچرا اٹھتا ہے لیکن برابر علاقوں کے اندر کچرا نہیں اٹھتا. یو سی چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن لکھ کر لے کر آئیں، 2 دن کے بعد سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی ٹیم آئے گی، وہ کچرا اٹھائے گی. آپ یہ کیسے کلیم کر رہے ہیں کہ صبح 8 بجے گاڑی آتی ہے اور آواز لگاتی ہے، لوگ پریشان ہیں، کس پر کال کریں؟ جو نمبر آپ بتا رہے تھے، اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ لیاقت آباد ہو، ماڈل کالونی ہو، ملیر کے وہ ایریاز ہوں جہاں پر آپ کی جوڈیشن ہے، وہاں کیوں نہیں جا رہی ہے؟ جی جس طرح اگر ہر جگہ کے لیے ایک ڈپلائمنٹ کمپنی کا ڈپلائمنٹ پلان ہوتا ہے جس میں ہر جگہ کے لیے مشنری مین پاور کی 1 ڈے بیفور پلاننگ ہوتی ہے اور ان کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. اگر کسی جگہ ان اٹینڈیڈ ہے تو وی آر ویلکم کہ اس کی کمپلین 1128 پہ رجسٹر کی جائے یا ہمارے موبائل ایپ پہ رجسٹر کی جائے، اور دیٹ ول بی اٹینڈیڈ آن سیم ڈے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپلین کریں، مگر رسپانسبلٹی تو آپ کی بنتی ہے نا، آپ کے ادارے کی بنتی ہے نا کہ خود جائیں
डोर टू डोर का कहा गया है या उस स्ट्रीट पे कहा गया है जहाँ पर मजमूई तौर पर कई जो घर हैं उनके कचरे उठेंगे, मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस बात की गवाह मैं भी हूँ। हमने भी 12 अपनी गलियों के लिए फोन किए, यूसी चेयरमैन को फोन किए, मुझे 400 रुपए देने पड़ते हैं कचरा इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल करने के बाद भी जाकर 1 हफ्ता लगा। साथ ही साथ ये भी आवाम को क्लियर कर दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मेन घरों से कचरा उठेगा, ये जो हमारे अक्सर पैसेजेस बनते हैं बैक साइड पर गलियों के, उनके भी कचरा उठेंगे। सर ये मैकेनिज्म तो पहले इतनी जदीद दौर में जब हम दूसरे शहरों की कंपैरिजन करते हैं, फिर हम कहते हैं कि सिंध और कराची सबसे आगे, मगर हम जब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम 40 साल या 50 साल पीछे चले गए, या वो दौर है जहाँ पर कुछ पता ही नहीं था। तो सर ऐसा क्यों है? ऐसे नहीं है। मैं आपको दावत दूंगा कि आप मेरे साथ आप पूरे शहर का विजिट प्लान कर मैं आपको दावत देता हूं आपको वो चीजें मैं रिसेंटली 4-5 माह पहले कराची की तकरीबन 15-16 स्ट्रीट मेन हाईवेज जो थी वो एक मॉडल रोड्स डिक्लेयर की गई थी, जहाँ पर जो नाइट आवर्स में ऑपरेशंस होता है और सुबह के वक्त वो नीट एंड क्लीन एंड स्टेट में दिखाई दे रही होती है। मैं आपको बल्कि उसका एविडेंस भी अभी दे दूंगा। नहीं सिर्फ मेयर की क्यों बात होती है? मेयर साहब भी मेयर डिफेंस की बात कर रहे हो तो क्लिफ्टन की बात है, सिर्फ कराची इन इलाकों पे मोई तोड़ी है, बहुत बड़ा कराची है। जो आम आदमी है उसके लिए मुश्किलात है, क्योंकि उसको सुबह घर से जाना होता है, काम पे निकलना होता है, कचरा फेंकना होता है, सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सर ऐसे नहीं है। असल में अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारी पब्लिक डिसिप्लिन हो जाए ना, हमारा काम आधे से ज्यादा कम हो जाएगा। तारिक साहब मुझे एक बात बताएं, पब्लिक डिसिप्लिन कैसे हो? कोई कचरा कुंडियों, पब्लिक के डिसिप्लिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं पब्लिक हूँ और आप इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द व्यूअर्स। मैं अपने घर का कचरा डिसिप्लिन होकर एक बड़े बिन के अंदर रखता हूँ और उसको डिसिप्लिन होकर मैं घर के बाहर रख देता हूँ। इससे ज्यादा मेरा डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? पहले तो आप इसका जवाब दें। बिल्कुल यही होना चाहिए कि जो है वो अथोराइज एजेंट को दिया जाए। इस तरह भी होता है जब अनऑथोराइज एजेंट के हवाले किया जाता है, किसी अखवानी के हवाले या किसी के आप हवाले करेंगे तो वो ये होगा। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि उससे मिसहैंडलिंग होती है। ठीक है, मेक इट वेरी सिंपल सर। यू आर ऑनरेबल फॉर मी, क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर उस इदारे के जिस इदारे ने मेरे घर से कचरा उठाना है। मेक इट वेरी सिंपल कि आपने कहा कि डिसिप्लिन एक आम आदमी का ये कि वो कचरा उठाकर अपना किसी शॉपर में पैक करके या किसी डस्टबिन में रख के अपने घर के बाहर रखते हैं, ऐसा ही है। अब अगर वहां पर आपका नुमाइंदा आकर कचरा नहीं उठाता है तो मेरे घर के आगे ताफुन है, बदबू है, बीमारी है, कचरा सड़ रहा है, मैं क्या करूंगा? मैं उस शख्स को वॉट एवर, वो अफगानी है, वो सिंधी है, वो महाजिर है, जो भी कचरा उठाने आ रहा है मेरे पास, मैं उसको एक पेमेंट देता हूँ 400 रुपये और मैं कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते ये कचरा उठाकर कचरा कुंडी तक पहुँचा देना या डंपिंग स्टेशन तक पहुँचा देना। उसकी जिम्मेदारी मैंने 1 महीने तक लगाई है। 1 महीने तक वो तो बाकायदगी से आ रहा है, वो इतनी बाकायदगी से आ रहा है, अक्सर मेरा अलार्म जो है वो मुझे नहीं उठा पाता, लेकिन वो कचरे वाला गेट बजा के मुझे उठाता है कि कचरे वाला आया है, कचरा निकाल। ये गाना भी बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। वो कचरा कुंडी तक लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपका बंदा मुझे ना तो मुझे गाड़ी नजर आ रही है। अगर ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं आपके तो काइंडली हमारे इल्म में लाए सर। स्पेसिफिक क्या सेंटर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे पॉइंट्स हैं तो हमें, और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इन अथोराइज एजेंट को हवाले नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि अनअथोराइज एजेंट जो है ना इनके पास LFS पे शिफ्ट करने का मैकेनिज्म नहीं है। वो आपसे पैसे भी लेंगे, आपसे कचरा भी लेंगे और आगे जाके आपके नाले में डंप कर देंगे। अच्छा, और अल्टीमेटली आप और हमको मैं आज पूरे कराची वालों को कहता हूँ, आपने किसी अनऑथोराइज शख्स को 400 रुपए 300 रुपए में कचरा नहीं देना है। मैनेजिंग डायरेक्टर तारिक साहब यहाँ बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि कचरा आपने नहीं देना है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मेरा कचरा घर के बाहर रखा हुआ और ऑथोराइज्ड बंदा 1 दिन तक नहीं आता तो मैं क्या करूँ? 1128 या even I am approachable to each and every city. 1128 भाई कराची वाले सुन रहे हैं, 1128 पर आप फोन कर रहे हैं कचरा उठाने के लिए। अगर गाड़ी नहीं आती है
تو پھر آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں کہ NTN کے نام ایک پیغام، اپنے علاقے کا نام، وہ ایڈریس بتائیں اور یہ بتائیں ہمیں کہ بھائی کچرا نہیں آ رہا. تو پھر ہم اس پر سر کو دکھائیں گے، کیونکہ سر کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچرا اٹھ رہا ہے مگر کیوں نہیں اٹھ رہا. وہ کہہ رہے ہیں اویئرنیس نہیں ہے. سر اویئرنیس ہے. سر ایک چیز بتائیں، گاڑیاں جو سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس ہیں، وہ جو بائک کے ساتھ کچھ منسلک کر کے اس کو گاڑی کا نام دے دیے گا، سر ویسی گاڑیاں ہیں جو اٹھا رہی ہیں کچرا؟ جی اس طرح سے ہوتا ہے. جو سیٹلڈ ایریاز ہوتی ہیں نا، وہاں پر 4 لین گاڑی یا منی ٹپر گاڑیاں، ٹھیک ہے، 4 لین گاڑی یا منی ٹپر ہوتی ہے جو کہ نیبرہڈ میں روٹیٹ کرتی ہیں اور وہاں سے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میکینزم جو کمرشل ایریاز یا ہائی رائز بلڈنگ ہے، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہائی رائز بلڈنگ میں اسٹوریج روم ہوتا ہے. پلس ہم نے یہی ابھی گورنمنٹ کو سجیسٹ کیا ہے، بلکہ بلڈنگز کنٹرول اتھارٹی کو بھی ہم نے سجیسٹ کیا ہے. ہم نے بلڈنگز کنٹرول اتھارٹی کو سجیسٹ کیا ہے کہ کائنڈلی اپنا جو ہے انفورسمنٹ سسٹم اسٹرانگ کریں، کیونکہ ہمیں یہ بھی کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہے کہ جو ڈیولپرس ہیں وہ ڈیبریز جنریٹ کرتے ہیں اور انسٹیڈ آف شفٹنگ اٹ ٹو LFS وہ یہاں پر ہیفیزرڈ مینر میں پھینک دی جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے پبلک اس کو ڈیبریز اگر کہیں پر بھی پڑی ہے تو اس کو وہ ایز اے گاربیج ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی پر میں آ رہی ہوں، اور یہ بہت جگہوں پر ہم نے، کیونکہ ماضی کی تلخ حقیقت رہی ہے کہ کچرا بکتا ہے. کچرا بکتا ہے، جس طرح سونا بکتا ہے، چاندی بکتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کچرا بھی بکتا ہے. افغانی جو جاتے ہیں اس کو ساری چیزوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، اینڈ دین اس کو بیچتے ہیں. یہ بات واضح ہے، سب کو پتہ ہے. تو سر جب کچرا بکتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو کچھ ٹیمیں ہیں، اگر ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل، کیونکہ وی لیو ان، میں اپنی بات کروں، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتی ہوں، تو وہاں پر ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ وہ کچرا جب لے کے جاتے ہیں اور ایک اماؤنٹ آف جتنی بھی مطلب کچرے 4-5 گھر کے 10 گھر کے جمع ہو جاتے ہیں، وہ اس میں سے گتے اور دیگر چیزیں وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں، اینڈ دین جو لیفٹ اوور چیزیں ہوتی ہیں وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ کچرا کنڈی ہو چیزوں، اور وہ جا کے پہ کباڑی اور جہاں وہ سلسلہ بکتا ہے وہ بکتا ہے. تو سر یہ تمام تر معاملات آپ کی نظروں میں کبھی نہیں؟ جی بالکل. میں نے جس طرح سے پہلے بتایا نا کہ آپ کو اسٹیٹ آف آرٹ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم چلانے کے لیے ایک اویئر سوسائٹی چاہیے، میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، آپ کے سوال کا، اور پلس جو انفراسٹرکچر ضروری ہوتا ہے اسٹیٹ آف آرٹ سسٹم چلانے کے لیے، جو کہ الحمدللہ اس وقت 4 ماڈرن GTSs انڈر کنسٹرکشن ہے. اور ہم نے جو ابھی ایسٹ کا ٹینڈر فلوٹ کیا ہے اس میں ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان ہول دا پاکستان کہ اس میں سیگریگیشن، ہولڈنگ، کلیکشن اور اس پہ 200 ٹن کی ریسائکلنگ فیسلٹی پروپوز کی گئی ہے. تو یہی چیز ہم اب بھی سیگریگیٹڈ ویسٹ کلیکشن اور ڈسپوزل اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں، جو جس طرح پوری دنیا میں پریکٹس ہوتا ہے. ایکچولی جو اسی چیز کو ونس ہم ریپلیکیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. فاطمہ نے تو بہت اچھی چیز بتائی، لیکن تو بہت چھوٹے لیول پر ہے. بڑا لیول میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کرپشن کس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. ڈمپنگ پوائنٹس کے اوپر، ڈمپنگ اسٹیشنز کے اوپر کچرے کے اس کا پورے ڈمپر کا وزن ہوتا ہے. اس وزن کے اندر جتنا سوکھا کچرا ہوگا اتنا کم وزن ہوگا، لیکن اس کے اندر پانی اور کیچڑ ملا کر اگر اس کو گاڑھا کر دیا جائے تو اس کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے. ہم نے یہ انکشافات بھی آج سے کئی سالوں پہلے کیے تھے کہ ڈمپنگ اسٹیشنز کے اوپر وزن بڑھانے کے لیے جو کچرا بیچنے کی اور چیزیں بات ہوئی تو وہ وزن بڑھانے کے لیے بھی کام کیے جاتے تھے. پوائنٹ یہ بھی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ صرف پوری قوم کو یہ بتا دیں یا صرف سندھ صوبے کو بتا دیں آپ لوگوں کا سالانہ بجٹ کتنا ہے؟ ہمارا سالانہ بجٹ 28 بلین سے، اس میں 28 ارب روپے، اس میں حیدرآباد بھی شامل ہے، سکھر بھی شامل ہے، لاڑکانہ بھی شامل ہے، یعنی کہ 2800 کروڑ روپے آپ کا بجٹ ہے. از دیٹ رائٹ؟ 2800 کروڑ روپے کیا ڈپلوائے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ گاڑیاں ہیں، پھر لوگ وہاں آپ کے سویپرز ہیں، پھر آپ کے ساتھ کولیبریشن کی ہے چائنیز کمپنیز نے، پھر ابھی آپ نے بتایا کہ ساؤتھ کے اندر ٹرکش کمپنی بھی کولیبریشن ہے. اس کولیب کے ساتھ ساتھ 2800 کروڑ روپے
کافی نہیں ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے کراچی سے ایک اسٹریٹ کلین ہو جانی چاہیے تھی اب تک؟ جی میں کافی حد تک جو ہے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ میرے ساتھ آپ وزٹ کریں. کافی حد تک ہم سسٹم ویل مینیج سسٹم فنکشن کر رہا ہے. اور میں آپ کو کہ اصل میں جو انٹرنل اسٹریٹس ہیں نا, انٹرنل اسٹریٹس میں ہمارے جو انٹرنل اسٹریٹس میں جو میکینزم پروپوز ہے ٹوائس اور تھرائس ان اے ویک, مگر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ڈیلی کی لیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہمیں پبلک کو اور دوسری میں ایک اور چیز ایڈ آن کرتا جاؤں کہ ایکچولی یہ جو کراچی شہر ہے یہ 70 سے 80 لاکھ آبادی کے لیے کے حوالے سے اس کی پلاننگ کی گئی تھی. اس وقت جو ہے جو فارمل ہے 2 کروڑ 14 لاکھ ایک سینسس بیس آبادی ہے, اور تقریباً میرے خیال میں 1 کروڑ آبادی وہ ہے جو کہ سینسس میں بھی نہیں آتی. تو تھوڑا سا ایشو یہ بھی ہے کہ اسی وجہ سے میں نے جو ابھی نیا ٹینڈر فلوٹ کروایا ہے اس میں میں نے نادرا کو اپروچ کیا ہے کہ ہمیں ان شہریوں کے بھی ہمیں ڈیٹیل دیے جائیں who are holding temporary residence of کراچی, تاکہ ہماری ایک پلاننگ بہتر ہو سکے اور کوئی بھی جگہ کوئی بھی. ٹھیک ہے, اچھا کیا بجٹ کم ہے آپ کا 28 ارب یا اور بڑھنا چاہیے اس کو؟ جی میں وہ بڑھنا چاہیے. آپ کے میں علم میں لانا چاہوں گا کہ لاہور کا جو ہے صرف لاہور کا وہاں پر اتنا وہاں پر جو ہے ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے, اور وہاں کی بجٹ جو ہے 20 ارب سالانہ ہے. اور اس سال جو پنجاب نے پورے پنجاب کے لیے 150 ارب روپے کی بجٹ مختص کی ہے. سر آپ چاہ رہے ہیں کہ کراچی اور سندھ کا بھی بجٹ اتنا ہی ہو جائے؟ جی ایز پر ریکوائرمنٹ ہو, اور ایز پر جو ہماری بجٹنگ کی جو اسسمنٹ ہوتی ہے نا وہ جو ورلڈ بینک کنسلٹنٹ ہیں ٹرانزیشنلی ایڈوائزری ہے, اس پہ وہ اس کو ٹینڈرز کی فائنینشیل اور آپریشنل ماڈل کی اسسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری کوئی پرپوز یا سجیسٹڈ بجٹ نہیں ہوتی ہے. ایک بات واضح ہے کہ بھائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی چارجز, کوئی بھی ٹیکس جو کہ ہمارے الیکٹرک کے بل میں یا پانی کے بل میں یا گیس کے بل میں وہ نہیں ہے ابھی تک, کیونکہ ہم نے ماضی میں اور گزشتہ سال ہی, اور اگر ہم بات کریں گزشتہ سال 2024 کی, یہ بات واضح طور پر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے کنسرنس ڈپارٹمنٹ کو لکھی تھی کہ بھائی ٹیکس لیا جائے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حق میں آئے, وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے, کیونکہ جس طرح KMC 300 پر گھر پر ہاؤس پر ہوم لے رہا ہے کچرا اٹھانے کے لیے KMC, کیونکہ آپ کو واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے کہ 300 روپے آپ جو ایڈیشنل دے رہے ہیں اپنے بلوں میں وہ آپ کے گھروں سے کچرا اٹھانے کے لیے KMC کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. تو سر اس طرح سے بھی کوئی ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بات ہو رہی تھی کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بھی حصے میں جائے ٹیکس. جی جو میں وضاحت کرتا چلوں کہ KMC جو ٹیکس ریکور کر رہی ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے مد میں, اور کنزرونسی چارجز وہ ان کے الگ ہیں, اور وہ اس مد میں جو لیا جا رہا ہے. ہم نے بھی جو سسٹینیبلٹی ماڈل کے تحت ہم نے بھی پرپوز کیے ہوئے, مگر وہ ونس اس کو اگر کیبنٹ اپروو کرے گی تو سو فار فری آف کاسٹ سروسز دی جا رہی ہے. فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, مگر کتنا اگر کرے گی بھی تو کتنا کرے گی وہ بھی ایڈوانس میں بتا دیں. اس میں ہم نے پرپوز کیا تھا کہ 100 یونٹ سے جو جس کی الیکٹرک کی کنزمپشن کم ہے وہ ان کو فری آف کاسٹ سروسز دی جائیں گی, اور اس سے آگے جو ہے وہ مختلف سلیبز دیے گئے ہیں 300 اور 500 کا. طارق صاحب اس کا بجلی سے کیا تعلق ہے؟ مگر اگر میرے گھر میں ایک AC لگا ہوا میں 100 یونٹ سے اوپر چلے تو میرے گھر میں رہنے والے 2 ہی لوگ ہیں جن کا شادر و نادر کچرا جو ہے وہ 2-4 ریپر اور 2-4 پنیاں اور ایک آدھ جو ہے وہ تھیلی کے اندر لپیٹ کے میں رکھ دینا ہے, تو اس کا بجلی سے تعلق کیا بنتا ہے؟ جی ایک جو ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے اس قسم کے سلیبس بنائے ہیں, اس میں یہ اوکے آپ کم جنریٹ کر رہے ہیں, مگر آپ کی سراؤنڈنگ پرمیسز جو ہے
وہ نیٹ اینڈ کلین ہو رہی ہے. اب میں آپ کو ایک ریسنٹ انیشیٹو بتاؤں کہ میئر صاحب کے انسٹرکشنز پہ ہم نے تقریباً 15 روز سے ڈیلی فٹ پاتھ اور روڈ واشنگ ہو رہی ہوتی ہے. میں ان سب کے دھل رہا ہے, میں ان کے ڈیٹیلز آپ کو دے سکتا ہوں. جیسے لاہور بالکل ایسے ہی میں آپ کو سب ڈسٹرکٹ کو انسٹرکشنز ہیں کہ ڈیلی وہ اپنے ڈسٹرکٹ کی ایک مین ہائی وے وہ چوز کریں گے اور وہ نائٹ آورس میں وہاں پر فٹ پاتھ اور روڈ کلیننگ واشنگ ہوگی. سر گھروں میں تو پانی آ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ جی پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے. سر گھروں میں تو پانی نہیں ہے, کراچی میں تو پانی نہیں ہے, ایک دن آتا ہے تو 2 ہفتے نہیں آتا, تو آپ لوگوں کو پانی پرووائڈ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال جو ہے خیر واٹر سیوریج بورڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دھل رہے ہیں, تو کیا آپ کو پانی مل رہا ہے؟ آپ یہ بتائیں کون کون سی روڈز دھل رہی ہیں؟ نہیں بلال ایک منٹ نا, پہلے یہ بات ہونی چاہیے سر آپ لوگوں کو پانی مل رہا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو دھلے گی نہیں نا روڈز. گھروں میں تو پانی نہیں ہے, تو سر آپ مینیجنگ ڈائریکٹر تو آپ کو پانی مل رہا ہے سر؟ جی ہمیں ہاں تو پھر ان کو مل رہا ہے مگر کراچی والوں کو دھلنے کے لیے پانی مل رہا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, آپ اس کا بھی ٹیکس دے دیتے ہوں گے, یقیناً آپ کے پاس جواب ہوگا. لیکن یہ دھل کون سی روڈ رہی ہے مجھے تو یہ بتائیں, کوئی ایک آدھ تو ہو گیا آپ کے ذہن میں؟ میں آپ کو پوری ڈیٹیلز دے سکتا ہوں آپ کی بات پر یہ قوم یقین کر لے گی. یہ بتائیں کوئی ایک روڈ بتائیں جو دھل رہی ہے. بالکل میں آپ کو شارع فیصل کو چھوڑ کے خدا کے واسطے نہیں اس کے علاوہ بھی راشد مناز روڈ پرسوں راشد مناز روڈ دھلی گئی ہے, اس سے پہلے شارع قائدین دھلی گئی ہے, اس سے پہلے جو یہ کتنے عرصے میں دھلتی ہیں؟ یہ شیڈول بنا ہوا ہے ڈسٹرکٹ کی طرف سے. نہیں ایسے نہیں, الٹرنیٹو نائٹ پہ ہر ڈسٹرکٹ کو انسٹرکشنز ہیں کہ جو کراچی کی جو 106 مین شارع ہے اس میں سے ہر ڈسٹرکٹ کو انسٹرکشنز ہے کہ وہ اس کا پورے منتھ کا شیڈول بنائے گی اور ہر نائٹ کو ایک سوال یہ تو ہو گیا کچرے کا معاملہ نا. اب کچرے سے آپ لوگوں نے ایک معاہدہ کیا تھا یا ایک آواز اٹھی تھی کہ کچرا اتنا ہے کراچی کے اندر کہ اگر کچرے سے ہی بجلی بنا لی جائے تو بہت زیادہ حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. وہ معاہدہ, وہ کانٹریکٹ یا پھر وہ آواز ہی نکلی تھی, آواز دبا دی؟ الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں سندھ وہ صوبہ ہے جس نے ویسٹ ٹو انرجی پالیسی 3 سال پہلے پاس کی, اور اسی کے تحت 2 کمپنیز کو ایلوائز دیے گئے. اب ان دونوں کمپنیوں کو ہم نے 25 ایکرز ایچ ہم لینڈ ایلوکیٹ کر چکے ہیں, وہ دے چکے ہیں, اور ہم نے 1 ہفتہ پہلے بھی ان سے بریفنگ لی تھی. ہمیں جو ویسٹ ٹو الیکٹریسٹی کا جو پلانٹ لگانے جا رہی ہے اس نے ہمیں پروگریس شیئر کی کہ ان کی کے الیکٹرک کے تعاون سے انہوں نے گریڈ کنیکٹیوٹی فائنلائز ہو چکی ہے. ابھی ان کی جو فیزیبلٹی ہے وہ انرجی ڈپارٹمنٹ سے فائنلائز ہونی ہے اور ان کے ٹیرف طے ہونے ہیں. یہ ونس اور ہم نے کنسرن اداروں کو اپروچ کر لیا ہے کہ کائنڈلی ان کے جو ریمیننگ جو ایس او پیز ہیں, ریمیننگ جو ان کو ریگولیٹری فریم ورک کے تحت جو کمپلائنسز کرنی ہے وہ ایکسپیڈائٹ کی جائیں تاکہ یہ ایز سون ایز پاسبل یہ پروجیکٹ. اور اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم سکسیزفلی الحمدللہ ہم کراچی میں 3 پائلٹ ریسائکلنگ کمپوسٹ پلانٹ لگوا چکے ہیں. 2 ٹیئر فنڈ کے تعاون سے ہم نے لگوائے, اور ہم نے خان چورنگی ہے اس سے متصل آئسس کمپنی نے وہاں پر ریسائکلنگ کمپوسٹ پلانٹ لگایا. ایک اور خوشخبری میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر ایک بایو گیس پلانٹ 100 کیوبک میٹر بایو گیس پلانٹ جو کہ ابن قاسم پارک میں لگایا جا رہا ہے, اس کا افتتاح میئر صاحب کا ویژن تھا, اس کے مطابق وہاں پر پایا تکمیل تک پہنچنے والا ہے. اس سے پوری جو ابن قاسم پارک ہے اس کی لائٹنگ ہوگی, اس کے ساتھ جو متصل جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں وہ اسے سبسڈائز ریٹس پہ وہاں بایو گیس پرووائڈ کی جائے گی. اور حیدرآباد نے جو الطاف پاک ٹرکش کمپنی ہے اس نے 2 ماہ پہلے ریسائکلنگ پلانٹ اسٹیبلش کیا ہے ورلڈ بینک کے تعاون سے, جہاں پر ڈیلی جو ڈسکارڈڈ پلاسٹک ہے اس سے 100 مینورز بنائے جا رہے ہیں.
اچھا مین روڈز بنائے اور وہ حیدرآباد کی ایڈمنسٹریشن نے حیدرآباد کی میونسپل انتظامیہ نے اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا اور وہاں پر جو ادروائز آپ کے مین روڈز چوری ہو جاتے تھے اس کا ایک متبادل سولوشن ہم نے پرووائڈ کیا. تقریباً 15 روز پہلے جو سندھ یونیورسٹی نے ہمیں اپروچ کیا, ہم نے وہاں پر ان کو ہم نے فری آف کاسٹ سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیے. یہ جو ادارے ہم لیاقت یونیورسٹی نے ہمیں اپروچ کیا ہے, یہ جو لوگ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں, دیٹس دا سائن آف فیتھ اینڈ ٹرسٹ اپان اس. ہمیشہ اپروچ اس کو کیا جاتا ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے, جس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے سر. یہ بھی تھوڑا سا واضح کر دیجئے کہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جو ڈمپنگ پوائنٹس ہیں وہ کن کن جگہوں پر ہیں, کراچی کے اندر ہیں, کراچی کے باہر ہیں, وہ تھوڑا سا واضح کر دیں, کیونکہ اکثر ہم ڈمپنگ پوائنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں مین شاہراہوں پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایسے ایسے پارکس میں اسپیشلی ایس ٹی پلاٹ ہو گیا, پارک ہو گئے, کھیل کے میدان, یہاں پر ڈمپنگ پوائنٹس بنائے گئے. تو آپ واضح کر دیجیے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ڈمپنگ پوائنٹس کہاں کہاں پر موجود ہیں. جی, میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ یہ سسٹم جو ہوتا ہے اس میں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن اسٹیٹ آف آرٹ بنائی جاتی ہے, اور پلس جو ہے ایل ایف ایس 2 LFS ہم مینیج کر رہے ہیں. جو علاقے کون کون؟ اچھا, میں آپ کو ایکچولی ڈمپنگ سائٹس جو ہے نا وہ میں نے آپ کو جس طرح سے پہلے بتایا کہ TMC کے زمانے میں 3000 کچرا کنڈیاں تھی, ہم نے وہ ایلیمینیٹ کی, ہم نے نہیں 2500 ہم نے کم کر دی, اب 500 رہ گئی. وہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر آپ وہ کچی آبادی سے متصل ہوں گی, کیونکہ کچی آبادی میں اور میں ایک اور آپ کو میں شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی یہ آپ کے لیے ہی بنس اور کنٹینر رکھے جاتے ہیں, آپ مہربانی کر کے اس کی حفاظت کریں. جو ہمیں کمپنی نے گائے بگائے انٹیمیٹ کرتی رہی ہے اور ہم FIR بھی لاج کراتے رہے. تقریباً 4000 جو بنس ہیں وہ اسٹولن ہو چکے ہیں. تو یہ دیکھیں نا, آنرشپ پبلک جب تک نہیں لے گی نا, آنرشپ پبلک کو ایک محلہ کمیٹیاں ہونی چاہیے جہاں پر یہ انفراسٹرکچر جو بنایا جاتا ہے, یہ چیزیں جو رکھی جاتی ہیں, یہ آپ کے لیے دو چیزیں. جیسے آپ نے ایک سوال پر, فاطمہ کے ایک سوال پر کہا تھا کہ پانی کے سوال پر, کہ یہ تو آپ سوال کریں واٹر بورڈ سے نا, تو میں آپ سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹنگ انداز میں کہتا ہوں, یہ آپ نے جو ریکویسٹ کرنی ہے نا, یہ لوگوں سے نہیں کرنی ہے, یہ سیوک سینس کے زمرے میں نہیں آتا ہے. ایک ڈسٹ بن لگا ہوا ہے گرین بیلٹ کے اوپر, ایک بن جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں جو اسٹولن ہوا ہے, میرے گھر سے یا میرے محلے سے آج تک کسی بندے نے اس بن کو ہلانے کی کوشش بھی نہیں کی, ماں سوائے اس کے اس میں کچرا ڈالنے کے. یہ جتنے ہیروئنچی ہیں, یہ جتنے چور اور ڈکیت ہیں, اور جتنے یہ بیٹریز چوری کرتے ہیں, یہ وہی لے کر جا سکتے ہیں. تو یہ ریکویسٹ آپ کی بنتی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے, یہ ریکویسٹ آپ کی بنتی ہے KMC اور TMC کے ڈپارٹمنٹ سے, یہ ریکویسٹ آپ کی بنتی ہے UC چیئرمین کے ڈپارٹمنٹ سے, جو UC چیئرمین پورے UC کو لے کر چل رہا ہے. یہ ان سے, یہ لوگوں سے ریکویسٹ بنتی ہے. جو کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر. اس طرح سے کہ ہم فارمل, جس طرح میں نے ذکر کیا, ہم FIR لاج کر چکے ہیں, اور بالکل ہم پولیس اتھارٹی سے ہم ایک آخری سوال کا بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مین شاہراہوں کے اوپر ٹرکس جا رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر کچرا ہوتا ہے, کوئی ڈھکن بھی لگوا دیں ان کا, کوئی کور بھی کروا دیں. وہ کچرا اس قدر اڑتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر تو میری گاڑی کے شیشے پر آ کر ایسی ایسی چیزیں چپک جاتی ہے کہ ان کو باقاعدہ دھلوانا پڑتا ہے. نہیں, بالکل ہم نے اس چیز کو پورے شارع کو وہ خوشبو سے معطر کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. نہیں, بالکل ہم نے اس کو اچھی طرح ہینڈل کیا. ہم نے بلکہ جو پینلٹیز تھی ہم نے انکریز کر دی ہے, اور ہمیں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اب سب ٹرکس جو ہے بھی ہے, گاربیج ٹرکس جو ہے کورڈ, کیونکہ ہم نے 20,000 کی پینلٹی پرپوز کر دی ہے. اگر کوئی ٹرک وداؤٹ جو کورڈ نہیں جائے گا تو اس پہ 20,000 کی پینلٹی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ. تھینک یو ویری مچ طارق صاحب, وقت دینے کے لیے اور سوالوں کے جوابات دینے کے لیے. بالکل ایسے سخت سوالوں کے جواب جو کہ کراچی والوں کی ہی آواز ہے. ظاہر سی بات ہے وہ مسائل حل پر بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے اس کا نمائندہ آئے تاکہ کراچی میں جو مسائل ہیں اس پر جگ. اچھا جی, کہا تو یہ جاتا ہے کہ سب اچھا ہے, اور یہ بات
वसूख के साथ हम ये कह रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये बात रिकॉर्ड होगी और ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि भाई सब है, अच्छा है, का राग अलापना ही फ़कत कराची का मुकद्दर का हिस्सा नहीं है, या कराची वालों के लिए आगे जाके मसाइल के हल की बात नहीं है, बस अमली इक़दाम ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि कचरा उठना चाहिए, पानी आना चाहिए, बिजली आनी चाहिए, गैस आनी चाहिए, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ ख़त्म होना चाहिए, माफियाज को ख़त्म होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से कराची के हिस्से में ये तमाम तर बदनसीबी लिख दी गई है। अब ये देखना है कि सिंध हुकूमत, इदारे मिलकर और सियासी जमातें मिलकर कराची में ये तमाम तर मामला कब ख़त्म करती हैं और वो कब दिन आएगा जब कराची वाले सांस का सुकून लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और सारी बातें तो फातिमा ने कह दी। आखिर में ये कहूँगा कि अगर कचरा नहीं उठ रहा है तो 1128 आपने कॉल में लानी है। ये है सबसे ज़्यादा काम की बात कि आपकी जो जिम्मेदारी आज छोड़कर जा रहे हैं इस प्रोग्राम से कि 1128 यानी कि 1128 जो सिंध के अंदर भी देख रहे हैं, जो कराची में भी देख रहे हैं, उन सब के लिए 1128 मिलाएं और कंप्लेन करें कि इनका नुमाइंदा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है अप्रिशिएट भी करें, नहीं आ रहा तो कंप्लेन करें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मंडे को हाजिर होंगे एक अच्छे खूबसूरत से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।